پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ چلے جو ہوگی شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدو۔ اپنے قلمکار ساتھی شہید ارشد شریف کے نام۔ اجازت دیجیے گا ناظرین، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹوڈے ٹائمز۔ امید کرتے ہیں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، یہ ایک نہ ایک دن آپ کو آ لے گی۔ ناظرین، پاکستان کے اندر صحافت کے اعتبار سے سب سے سیاہ دن اگر کوئی آج کے بعد یاد رکھا جائے گا تو وہ 24 اکتوبر 2022 کا دن ہوگا، جس دن ارشد شریف صاحب کو جو ہے وہ کینیا میں بے ایمانہ تشدد کر کے جو ہے وہ بے ایمانہ طریقے سے قتل کر کے شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی بہت سارے صحافیوں کے اوپر جو ہے اس طرح سے جان لیوا حملے ہوئے۔ حامد میر صاحب کے اوپر جان لیوا حملہ ہوا کراچی کے اندر، ابصار علامہ ستور، اور کئی سیاسی اور سماجی جو شخصیات ہیں ان کے اوپر بھی اس طرح کے کئی حملے ہوتے رہے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ دردناک اور المناک جو ہے وہ واقعہ آج سے پہلے پاکستان کی صحافت کے اعتبار سے کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ ناظرین، ارشد شریف صاحب کو کیوں شہید کیا گیا، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، کیوں وہ پاکستان چھوڑ کر گئے، کیا معاملات تھے، اس ویڈیو کے اندر آپ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ اس ویڈیو کا ناظرین اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ اگلے آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو وقت پر پتہ چل سکے۔ ناظرین، پاکستانی صحافت ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر ارشد شریف صاحب کا ایک اپنا مقام تھا۔ وہ انتہائی پیشہ ورانہ صحافت کا ہمیشہ مظاہرہ کرتے جو ہیں وہ نظر آئے ہیں، اپنے ٹاک شوز کے اندر، اپنے تجزیوں کے اندر جو ہیں ان کی ہمیشہ جو اپروچ رہی ہے وہ بہت ہی زیادہ پیشہ ورانہ اور میتھڈالوجیکل رہی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ تحقیقات کر کے پوری ریسرچ کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنا تجزیہ پیش کیا ہے، اور یہی ان کی صحافت کا خاصہ رہا ہے۔ لیکن ناظرین، ایسی کیا وجوہات تھیں کہ ان کو قتل کرنا ان کے دشمنوں کی جانب سے ہی مناسب سمجھا، ان کو ہمیشہ کے لیے چپ کروا دیا گیا؟ ناظرین، ابھی آپ کے سامنے اسکرین پر ایک ویڈیو موجود ہے جس کے اوپر ایک ٹویٹر صارف نے لکھا ہے جان لیوا سوالات۔ جی ہاں ناظرین، اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ کون سے سوالات تھے جن کی وجہ سے ان کے دشمنوں کی نیندیں حرام تھی۔ جی ہاں ناظرین، اور بھی سوالات تھے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ ویڈیو سنواتے ہیں۔ وہ کون تھا جس نے عمران خان کے ایبسولوٹلی ناٹ کے بیان سے قبل ہی امریکی اخبار کو کہا کہ امریکہ کو پاکستانی اڈے دینے کے معاملات طے ہو گئے ہیں؟ Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to allow any sort of action. جی ہاں ناظرین، آپ نے سنا کہ اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ارشد شریف صاحب نے بتایا کہ وہ کون تھا۔ انہوں نے سوال پوچھا وہ کون تھا جس نے وزیر اعظم، اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم کے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے سے قبل ہی
امریکہ کو پاکستان کے ہوائی اڈے دینے کے حوالے سے بات چیت کر لی اور شاید یقین دہانی بھی کرا دی تھی. اس طرح کے ناظرین وہ کئی سوالات جو ہیں وہ پوچھتے رہے ہیں. ارشد شریف صاحب نے خود 22 اکتوبر کو ایک ٹویٹ کیا تھا. اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے لکھا آرمی چیف جنرل باجوہ نے پچھلے 6 سال میں کتنے تحائف وصول کیے, ان کی مالیت کیا تھی اور توشہ خانہ میں کتنی رقم جمع کروا کے کون سے تحائف رکھے, کیا ڈی جی آئی اسپیئر بتائیں گے؟ وزیر اعظم تو جواب دے رہے ہیں تو ایک سرکاری افسر کو بھی جواب دینا چاہیے. احتساب سب کے لیے, 2 نہیں ایک پاکستان. جی ہاں ناظرین, ان کی شہادت سے 2 روز ہی قبل انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا. اس کے علاوہ بھی وہ سوالات پوچھتے رہے ہیں اور آج ان کی شہادت نے اس قوم کو اس قدر جو ہے وہ شعور دیا ہے کہ اب 22 کروڑ پاکستانی ارشد شریف اور اس ملک کے دشمنوں سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کون تھا جس نے ارشد شریف جیسے سچے دیانتدار ایماندار محب وطن پاکستانی کے اوپر اپنے ہی ملک میں زمین تنگ کر دی. وہ کون تھا جس نے اتنا دباؤ ڈالا کہ ایک بہادر اور جو نڈر صحافی ہے جو کہ فرنٹ لائن جو سولجرز ہیں ان کے ساتھ جا کر بھی شوز کرتا رہا ہے, اس نے وار کے دنوں کے اندر وار زونز کے اندر جا کے کوریج کی ہے, اس جیسے بہادر صحافی کو پاکستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا. وہ کون تھا جس نے ارشد شریف میں پاکستان کے اندر جو ہے وہ 15 سے 16 غداری کے پرچے کٹوا دیے؟ وہ کون تھا جس نے یو اے ای کو پریشرائز کر کے ارشد شریف کو یو اے ای سے بھی نکلوا دیا؟ وہ کون تھا جو کینیا تک ارشد شریف کا پیچھا کرتا رہا اور بالآخر ان کو قتل کر دیا یا کروا دیا؟ ناظرین, یہ وہ سوالات ہیں جو ارشد شریف کی شہادت کے بعد اب 22 کروڑ لوگ جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں, اور یقیناً اس کا جواب ارشد شریف تو خود جانتے ہی تھے, اب 22 کروڑ پاکستانی بھی جان چکے ہیں. جی ہاں ناظرین, اس وقت اسکرین پہ آپ جو ہے وہ ایک خط دیکھ رہے ہیں جو ارشد شریف صاحب نے خود ٹویٹ کیا, اور یہ خط انہوں نے جو ہے وہ صدر مملکت صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈاکٹر عارف الوی, چیف جسٹس آف پاکستان, چیف جسٹس جو اس وقت جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کو لکھا تھا اور صدر مملکت کو بھی لکھا تھا. اور ناظرین, انہوں نے اس خط کو جو ہے وہ ٹویٹ بھی کیا تھا. اس خط کے اندر انہوں نے اپنی زندگی, آزادی صحافت, اپنے بنیادی حقوق اور دوسرے صحافیوں کو جو لاحق خطرات تھے ان کے حوالے سے آگاہ کیا تھا, اور صدر پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان سے جو ہے وہ ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ان کے بنیادی حقوق اور ان کی جان کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات کریں. اسی خط کا ذکر جب بعد میں صدر پاکستان نے ارشد شریف کے گھر جا کر ان کی والدہ سے تعزیت کی تو ذکر بھی کیا. آپ کو آگے چل کر اس ویڈیو میں دکھائیں گے کہ کن الفاظ میں صدر پاکستان نے اس خط کا ذکر کیا, لیکن کبھی کچھ نہ ہو سکا. ناظرین, آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹویٹ کے اندر جو ہے ارشد شریف صاحب نے وہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو بھی ٹیگ کیا ہوا ہے. جی ہاں, لیکن اس کے باوجود بھی اس خط کو بالکل بھی سیریس نہیں لیا گیا, اور نتیجہ کہ آج ارشد شریف جیسے ایک نڈر, دلیر, بہادر, سچے ایماندار محب وطن پاکستانی سے ہم جو ہے وہ محروم ہو چکے ہیں. ناظرین, مراد سعید صاحب نے بھی اس کو ٹویٹ کیا, اور اس ویڈیو کے اندر ارشد شریف صاحب اپنے اسی خط کے حوالے سے کیا گفتگو کر رہے ہیں, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. آپ کو ایک خط لکھا تھا, اور یہ خط جب میں نے آپ کو جب لکھا تھا اس کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ ہے معزز چیف جسٹس صاحب 12 جولائی 2022, اور اس پر جو رجسٹرار تھے یہ ریسیو بھی ہوا تھا, اور سپریم کورٹ رپورٹر ایسوسی ایشن کے جو صدر ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے دفتر میں انہوں نے یہ ڈیلیور بھی کر دیا تھا. اور اس خط میں میں نے آپ کو معزز چیف. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ مئی کے مہینے کا جو ہے یہ خط ہے جو ارشد شریف صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان, چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو جو ہے وہ لکھا تھا, اور اپنی زندگی کو لاحق خطرات کے حوالے سے آگاہ بھی کیا تھا. ناظرین, اس سے قبل جو ہے 16 اگست 2022 کو مراد سعید جو ہیں وہ اسی طرح کے خطرات سے متعلق جو ارشد شریف صاحب کی زندگی کو لاحق تھے ایک ویڈیو بھی جاری کر چکے ہیں. مراد سعید صاحب نے اس وقت کیا کہا تھا, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. اور ملک میں کوئی پلاننگ ہوئی ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, اس کی زندگی خطرے میں, اور ارشد شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پہ بھی سوال جنم لیتا ہے کہ کسی اور ملک کا
क्या ताल्लुक, उसने तो प्रोग्राम किसी और हवाले से किए हैं। ये इत्तलात आ रही है और ये खबरें गर्दिश कर रही है कि किसी को हायर किया गया है और किस। जी नाज़रीन, आपने सुना कि इस वीडियो के अंदर मुराद सईद साहब जो है वो बता रहे हैं कि किस तरह से उन तक ये मालूमात पहुंची कि अरशद शरीफ साहब की जान को ख़तरा है, और इसमें उन्होंने अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम्स के हवाले से भी जो है वो गुफ्तगू की है कि उन्होंने प्रोग्राम तो किसी और मुल्क में और किसी और हवाले से किए, तो फिर दूसरे मुल्क का उससे क्या ताल्लुक़। और एक टीम हायर की गई है, जी हाँ, उनके कत्ल की साजिश को पूरा करने के लिए एक टीम हायर की गई है, ये इस वीडियो में कह रहे हैं मुराद सईद साहब, और ये वीडियो 16 अगस्त की है। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर हम आपको अरशद शरीफ साहब की शहादत के वाक़ये से चंद माह कबल से लेकर उनकी तदफीन तक के तमाम तर वाक़यात के हवाले से मुकम्मल तौर पर अपडेट करेंगे, क्योंकि बतौर पाकिस्तानी ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम शहीद अरशद शरीफ ने जो शऊर हमें दिया है, जो सवालात वो पूछते रहे हैं, उसको पूरी कौम ही नहीं बल्कि आलिम दुनिया तक भी पहुँचाएँ। तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, 16 अगस्त के बाद आपको बताते हैं कि ये आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त वो FIRs हैं जो अरशद शरीफ साहब के ऊपर पूरे मुल्क में मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है वो कटवाई गई, जिनमें उनके ऊपर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए गए। जी हाँ नाज़रीन, एक जो है ट्विटर सारिफ ने ट्वीट किया कि अरशद शरीफ शहीद पर गद्दारी के झूठे मुकदमा दर्ज करने वाले ये मुद्दई कहाँ हैं, अब इनको शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया गया, इनके पास कौन से पाकिस्तान से गद्दारी के सबूत थे। जी हाँ नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक 14 से 15 गद्दारी के जो है वो मुकदमात दर्ज किए गए थे, FIRs कटवाई गई थी अरशद शरीफ साहब के ऊपर मुख्तलिफ शहरों में। जब इसी हवाले से नाज़रीन मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर जो है वो रहनुमा मरीम नवाज़ साहिबा से जो है वो ये पूछा गया और नवाज शरीफ साहब से, तो उन्होंने इसका कुछ भी जवाब नहीं दिया। आइए आपको ये वीडियो दिखाते हैं। मैडम, लॉन्ग मार्च निकाम हो गया शुरू में, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, अरशद शरीफ पे आपके दौर में गद्दारी और बगावत के मुकदमात कायम किए गए। कत्ल में इमरान खान का नाम भी आ रहा है और कुछ और लोगों का नाम आ रहा है। मैडम, अरशद शरीफ पे आपके दौर में गद्दारी और बगावत के मुकदमात दर्ज किए गए, उन्हें प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई? मियां साहब, अरशद शरीफ पर आपके दौर में गद्दारी और बगावत के मुकदमात दर्ज किए गए। जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से बिल्कुल खामोशी से जो है वो वहाँ से चल दी, और जवाब कैसे भी दे सकते थे जब यही लोग खुद अरशद शरीफ शहीद के कत्ल में मुलव्विस हैं, तो कोई किस तरह से अपने ही मुतल्लिक कोई बयान दे सकता है। नाज़रीन, आपको बताएं कि 24 अक्टूबर के रोज़ जो है जैसे ही ये खबर आई तो पूरे मुल्क में कोहराम का समा था। इसको एयरवाई न्यूज़ ने जो है वो ट्वीट भी किया। सीनियर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ मार्टिर्ड इन कीनिया गन अटैक, पुलिस इन कीनिया हैव कंफर्म्ड हिज डेथ एंड हैव ओपन एन इन्वेस्टिगेशन इनटू एक्सीडेंट व्हिच लाइकली इन्वॉल्व्ड अ गन अटैक। या नाज़रीन, जैसे ये खबर आई तो सबसे पहले जो है वो एयरवाई न्यूज़ ने सबसे पहले इसको जो है वो कत्ल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसके लिए शहादत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, जिसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो एयरवाई को तनकीद का निशाना भी बनाया। लेकिन जब बाद में अरशद शरीफ साहब की फैमिली की जानिब से जो है वो इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन आई, उन्होंने बताया कि किस तरह से एयरवाई और पूरी एयरवाई फैमिली ने उसका इस मुश्किल दौर में साथ दिया है जिस दौरान अरशद शरीफ इस मुल्क में नहीं थे, तो लोगों ने अपने बयानात वापस भी ले लिए। बहरहाल नाज़रीन, ये खबर का आना था कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो कोहराम मच गया। जब नाज़रीन आपको बताते चलें कि अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान छोड़ के गए थे तो मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमा और बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी थे जिन्होंने अपनी जहन की अक्कासी करते हुए जो है वो बेहुदा किस्म की ट्वीट्स की थी। उनमें से एक ट्वीट इस वक्त आपके सामने हमारी स्क्रीन पे मौजूद है। अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से ट्वीट हैं। उन्होंने इमरान खान की एक ट्वीट को जवाब देते हुए लिखा, मेरे करण अर्जुन आएंगे वो तो ठीक है, लेकिन भागे क्यों थे, सवाल ये है। और नाज़रीन, 24 अक्टूबर को उम्मीद करते हैं कि अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहिबा को जो है अपने इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। ये नाज़रीन, एक बड़ी
ایک جو وجہ ہے جو بتائی جا رہی ہے کہ کیوں ارشد شریف صاحب کو جو ہے وہ قتل کروا دیا گیا اور کن لوگوں کی جانب سے کروایا گیا، یہ ساری جو گتھیاں ہیں وہ کیسے سلجھائی جا سکتی ہیں، ناظرین اس کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ ارشد شریف صاحب ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے. ایک مبینہ نیٹ فلکس سیریز آنے والی ہے جو کہ پاکستان کے اندر ہونے والی کرپشن کی بڑی داستانیں جو ہیں ان کے حوالے سے رازوں کو افشاں کرے گی. ارشد شریف صاحب جو ہے اس پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے تھے. آج سے چند ہفتے پہلے اس نیٹ فلکس سیریز کا ٹریلر بھی ریلیز کیا گیا تھا جو ناظرین ابھی آپ کو دکھائیں گے. اس نیٹ فلکس کی سیریز کے اندر جو ہے وہ مختلف ممالک کے صحافی جو ہیں جو انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں انہوں نے حصہ لیا. ارشد شریف صاحب کا نمایاں کردار تھا، وائس اوور ان کا ہے، تمام تفصیلات ان کی طرف سے جو ہیں وہ ناظرین فراہم کی گئی تھی کیونکہ یہی ان کی صحافت کا خاصہ تھا کہ وہ بغیر کبھی کسی ثبوت کے اپنا تجزیہ کبھی پیش نہیں کرتے تھے. آئیے ناظرین آپ کو پہلے اس نیٹ فلکس سیریز کا جو ہے وہ ٹریلر دکھاتے ہیں. How it's been described is that there's been one rule for the elite, especially the elite that's connected to power, and another for everybody else. I think I'll leave it at that. Accounts were opened in the name of these low-wage employees who do not come into the tax net. Money used to be deposited in those accounts, and finally they used to land in the accounts of either Mr. Hamza Shehbaz Sharif, Mr. Sulaiman Shehbaz Sharif, or Mr. Shehbaz Sharif himself. They said that people used to come with gunmen into the banks. The first journalist who جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ٹریلر کے اندر جو ہے وہ اس ٹریلر جو نیٹ فلکس سیریز ہے اس کا نام ہے بیہائنڈ کلوز ڈورز، اور کس طرح سے اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان میں موجود جو سسیلین مافیا ہے، جو کرپشن جو کارٹلز ہیں ان کے حوالے سے جو ہیں وہ انکشافات کیے جا رہے ہیں، ان کی کرپشن کے حوالے سے جو راز اور طریقہ کاردات جو طریقہ واردات ہے اس کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں ارشد شریف. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ان کی جو اسٹیٹ سپانسرڈ جو کرمنل کارٹل ہے اس کے حوالے سے ان کی شہادت کا، ان کی جو ہے وہ قتل کا جو ہے ناظرین یہ ساری سازش کو بنا گیا اور پھر اسے پایہ تکمیل تک بھی پہنچایا گیا. ناظرین ارشد شریف صاحب کی شہادت کے اوپر جو ہے وہ پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر سے مختلف لوگوں نے جو ہے وہ رنج و غم کا اظہار کیا. پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اس کے اوپر گہرے افسوس کا اظہار کیا اور ٹویٹ کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، پاکستان سے عشق کرنے والا ارشد شریف شہید. ناظرین بول جو نیٹ ورک ہے اس کو جوائن کر چکے تھے ارشد شریف صاحب، اور بہت جلد ان کا ٹاک شو بھی اس پہ آنے والا تھا. انہوں نے بھی ایک ویڈیو کو جو ہے وہ ٹویٹ کیا جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کا بول کو جوائن کرنے کا جو ہے ناظرین وہ دکھایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے ٹویٹ کیا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ میں انہوں نے جو ہے وہ ارشد شریف صاحب کی شہادت کو جو ہے وہ ایک ناگہانی موت کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی، جس کے اوپر جو ہے ان کو کافی زیادہ جو ہے وہ تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا. ناظرین پاکستانی افواج کے شعبہ جو تعلقات ہیں ان کی جانب سے جی ہاں آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایک بیان جاری کیا گیا جس کے مطابق سینئر صحافی ارشد شریف کی کینیا میں ناگہانی وفات پر گہرا دکھ ہے. اللہ تعالیٰ ارشد شریف کے درجات کو بلند کرے. دکھ کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ ارشد شریف کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ بیان جاری کیا گیا آئی ایس پی آر کی جانب سے. صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ یعنی دنیا کے اندر جو ہے وہ جو عالمی ادارے ہیں چاہے ان کا تعلق جو ہے وہ صحافت سے ہو یا انسانی حقوق سے ہو، انہوں نے بھی ناظرین اس کو ٹویٹ کیا. اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹ فاؤنڈیشن نے جو ہے وہ لکھا that we are appalled by the news of murder of Mr. Arshad Sharif. We demand a credible investigation. His name will be remembered. جی ناظرین انہوں نے ایک جو ہے وہ انویسٹیگیشن کا بھی جو ہے وہ مطالبہ کیا جس کی کریڈیبلٹی ہو. دوسری جانب ناظرین ہم نے ٹویٹر کے اوپر بہت سارے ایسے صارفین بھی دیکھے جنہوں نے جو ہے ارشد شریف صاحب کی اس شہادت کو جو ہے نہ صرف مذاق اڑایا بلکہ اس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا. اور انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کے سامنے یہ ایک ٹویٹ دکھاتے ہیں آپ کو، جس میں ناظرین ایک پکچر ہے
ایک ٹویٹر صارف ہیں جن کا نام جو ہے وہ ہے جی میمونہ مشتاق. جی ہاں ناظرین, اور آگے لکھا ہوا ہے یوتھیا کلر. ان کے 1,60,000 فالوورز ہیں ٹویٹر کے اوپر. ناظرین ان کا جو کور فوٹو ہے اس میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی جو وابستگی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے. 1,60,000 فالوورز ہیں, اور انہوں نے ناظرین جو ہے ان کو جو فالو کرتے ہیں وہ ان میں عمار مسعود صاحب, سید کوثر کاظمی, جو کہ بقول ان کے اپنے اور بہت سارے ایسے جو لفافی صحافی ہیں ان کے مطابق جو ہیں یہ ناظرین ایک اعلیٰ پائے کے صحافی ہیں, وہ اس جو ہے وہ ٹویٹر صارف کو فالو کر رہے ہیں ناظرین. اور انہوں نے کیا ٹویٹ کیا اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیجئے کہ ناظرین انہوں نے لکھا ابتدا ہو گئی ہے باقیوں کے کفن دفن کا بندوبست بھی کر لو. جی ہاں ناظرین اس کو جو ہے وہ ری ٹویٹ کیا تھا انہوں نے, ابتدا ہو گئی ہے باقیوں کے کفن دفن کا بندوبست بھی کر لو. اور اس میں تقریباً 9 کے قریب جو ہے وہ صحافی پاکستان کے اول درجے کے ان کی جو تصاویر ہیں ان کو لگایا گیا ہے, جبکہ ارشد شریف صاحب کی تصویر کے اوپر جو ہے وہ کانٹے کا نشان بنایا گیا ہے. اس طرح کا جو ہے ناظرین وہ رد عمل بھی دیکھنے میں آیا ہے اور اس کو پروموٹ کیا جاتا رہا ہے ناظرین. صرف یہی نہیں ناظرین, اور بھی آگے چل کے آپ کو دکھائیں گے کہ مسلم لیگ نواز کی سینئر رہنماؤں کی جانب سے کس کس طرح کے جو ہیں وہ بیانات دیے گئے ہیں ارشد شریف صاحب کی شہادت کے اوپر. لیکن ابھی آپ کو بتائیں ناظرین, جیسے ہی یہ واقعہ ہوا تو کینیا کی پولیس کی جانب سے جو ہے وہ سب سے پہلا جو موقف اپنایا گیا, جو کہانی من گڑت کہانی جو گھڑی گئی ناظرین وہ یہ تھی کہ کینیا میں جو نیروبی ایک شہر ہے اس سے کچھ فاصلے پر ایک بچہ اغوا ہوا ایک گاڑی کے اندر. جب ناکے پر ارشد شریف صاحب کی گاڑی کو روکا گیا تو وہ نہیں رکے اور پیچھے سے فائر کر دیے گئے, اور اس کو ایک جو ہے ناظرین وہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس بنا کر جو ہے وہ پیش کیا گیا. جی ہاں, ثاقب ورق جو ایک صحافی ہیں انہوں نے لکھا کینین پولیس ٹرمڈ ایز مسٹیکن آئیڈینٹی. جی ناظرین, اور انہوں نے جو ہے وہ کینیا کے جو صحافتی ادارے ہیں ان کے حوالے سے جو ہیں وہ کچھ تصاویر بھی شیئر کی. پاکستانی جرنلسٹ شاٹ ڈیڈ بائی پولیس ایٹ روڈ بلاک ان جیکاجیاڈو. ناظرین یہ جو ہے آپ کو جس طرح سے ہم نے بتایا کہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا جو ہے وہ کیس بتایا گیا سب سے پہلے, کہ جہاں پہ ارشد شریف صاحب جس گاڑی میں سوار تھے اس کو جب ناکے پہ روکا گیا وہ نہیں رکے تو ان پہ پولیس کی جانب سے گولیاں برسا دی گئیں. جی ہاں ناظرین, کینیا کے ایک صحافی جو ہیں جی کینیڈی وانڈیرا, انہوں نے ٹویٹ کیا اسی روز اور اس کو لکھا کہ پاکستان کے ایک مشہور صحافی ارشد شریف صاحب کو ہے جو نیروبی کے اندر گولیاں مار کے جی قتل کر دیا گیا ہے. یہ واقعہ اتوار کی رات کو پیش آیا ہے ناظرین. جی ہاں, جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ جو سرکمسٹانسز ہیں وہ بالکل بھی کلیئر نہیں ہیں, کیونکہ گاڑی پر جو ہے وہ گولیاں چاروں طرف سے برسائی گئی ہیں. اور انہوں نے لکھا کہ گاڑی کے اوپر جو ہے وہ 9 مختلف گولیوں کے نشانات موجود ہیں چاروں طرف سے. تو ناظرین سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ناکے پہ گاڑی نہیں رکی تو نارملی پیچھے سے فائر کیے جانے چاہیے تھے اگر کرنا مقصود تھے. چاروں طرف سے فائر کیوں کیے گئے؟ اور بقول کی انڈین پولیس کے اگر اس گاڑی میں بچہ موجود تھا جس شک کی بنیاد پر فائرنگ کی گئی تو دنیا کی کون سی پولیس ہے کہ بچے کو بازیاب کروانے کے لیے اسی گاڑی پر فائرنگ کرتی ہو؟ اگر مقصود ہو تو ڈرائیور کی سائڈ پہ ہمیشہ فائر کیا جاتا ہے تاکہ گاڑی روکی جا سکے, یا ٹائر کو برسٹ کیا جاتا ہے, لیکن اس کیس کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا. چند دیر بعد ناظرین کینیا کی پولیس کی جانب سے جو وہ آفیشیل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریلیز کیا گیا, جس کے اندر انہوں نے یہ تسلیم کیا, یہ آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین, کہ غلطی سے جو ہے کینیا کی پولیس سے ارشد شریف صاحب کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے. جی ہاں ناظرین, یہ آپ اگر پریس سٹیٹمنٹ پڑھیں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ کینیا کی پولیس نے اعتراف کیا ہے کہ غلطی سے جو ہے وہ ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے ہیں. ناظرین اگر آپ اس کا تیسرا پوائنٹ پڑھیں تو ڈیزیز موٹر وہیکل came upon the police barrier which they drove through. It is then that they were shot at, fatal injuring late Arshad Mohammad Sharif. National Police Service regrets this unfortunate incident. Competent authorities are currently investigating the incident for appropriate action. جی ہاں ناظرین, اور انہوں نے بتایا کہ یہ کس طرح سے واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے. یہ پہلا بیان تھا ناظرین کینیا کی پولیس کی جانب سے. اس کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا اور کہا
کہ انہوں نے فوراً کینیا کے پریزیڈنٹ جو ہیں ولیم روتو ان سے بات کی ہے ارشد شریف صاحب کی ناگہانی موت کے اوپر، اور ان سے جو ہے وہ ریکویسٹ کی ہے کہ ایک بالکل فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو بتائیں کہ اپنی شہادت سے 2 روز قبل ہی ارشد شریف صاحب نے جو ہے وہ ڈاکٹر رضوان شہید کی ویڈیو کو پوسٹ کیا تھا۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہی ڈاکٹر رضوان ہیں جو سابق FIA ڈائریکٹر ہیں، مسلم لیگ نواز کے جو قائد ہیں نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز، ان کی کرپشن کی تحقیقات کر رہے تھے۔ جی ہاں ناظرین، ان کو بھی جو ہے وہ چند ماہ پہلے جو ہے اچانک سے ہارٹ اٹیک آیا اور یہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، جبکہ بہت سارے صحافی اور مستند ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہارٹ اٹیک اچانک نہیں تھا، بلکہ ان کا بھی مبینہ طور پہ جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا۔ اور ناظرین، اچنبے کی بات یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب بھی بیہائنڈ کلوز ڈور ایک ایسی ہی نیٹ فلکس سیریز کے اوپر کام کر رہے تھے جس کا تعلق نواز شریف کی کرپشن سے براہ راست ہے۔ تو ناظرین، 2 دن قبل انہوں نے یہ ویڈیو کو ٹویٹ کیا تھا۔ ناظرین، ارشد شریف صاحب کی صحافت کے معیار کا اب یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ 2019 کے اندر ان کو صدر پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ پرائڈ آف پرفارمنس کے اعزاز سے بھی نوازا گیا تھا۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہ موقع تھا جب ان کی اہلیہ جویریہ صدیق جو ہیں انہوں نے اس کو ٹویٹ کیا تھا اور اپنے مرحوم شوہر ارشد شریف شہید کو جو ہے وہ مبارکباد بھی دی تھی۔ ناظرین، جیسے ہی یہ واقعہ ہوا تو اگلے روز جو ہے وہ 24 اکتوبر کی صبح جب ان کے دوست اور احباب اور مختلف لوگوں نے جو ہے وہ ارشد شریف صاحب کے گھر کا جو ہے وہ رخ کیا اور وہاں پہ جا کے تعزیت کی ان کے اہل خانہ سے، اس موقع پر عمران ریاض خان جو کہ بہت ہی قریبی ساتھی تھے، بہت ہی گہرا دوستی کا تعلق تھا ارشد شریف صاحب کے ساتھ، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کی، اور انہوں نے کیا کہا اس کے اندر آئیے ناظرین آپ کو سنواتے ہیں۔ تو پاکستان سے پہلے بھی گزارش کی ہے، یہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کر رہے ہیں صاحب، کبھی میں نے اپنے لیے ہاتھ نہیں جوڑے، جتنا ہمیں ذلیل کیا گیا، جو کچھ بھی کیا گیا، وہ سارے کو ایک طرف رکھ دیں صاحب۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے میری، میں نے آج تک کسی کے آگے ہاتھ نہیں جوڑے۔ وہ اندر ایک ماں۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے عمران ریاض خان بے بس دکھ اور رنج سے جو ہے وہ بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کر اپیل کی چیف جسٹس آف پاکستان سے اور کہا کہ ہمیں باقی کسی ادارے سے کوئی امید نہیں ہے، صرف آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے لیے کبھی معافی نہیں مانگی، آپ جو کہیں گے ہم کریں گے، جتنا پیسہ چاہیے ہم دیں گے، صرف اس وقت ایک ماں کو اس کے بیٹے سے ملوا دیجیے۔ جی ہاں ناظرین، منتیں کی گئیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں کیا گیا جو شاید پاکستان بطور ایک ریاست جو ہے وہ بآسانی کر سکتی تھی۔ بہرحال ناظرین، عوام کے کیا جذبات تھے، آئیے آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتے ہیں جس کے اندر ایک ننھی بچی جو ہے وہ کس طرح سے زاروں قطار رو کر اپنے اس دکھ کا اظہار کر رہی ہے۔ اتنا ظلم کر دیے، اتنا ظلم کیا کرنا تھا؟ ارشد شریف نے کیا کیا تھا کہ وہ تم لوگ کے خلاف بولتا تھا، پاکستان کا ساتھ دیتا تھا، اس لیے اس کو مار دیا بیچارے کو۔ ابھی ہم رکنے نہیں والے، جتنوں کو مارنا ہے مارو۔ تم لوگ اتنے ظالم، اپنے مجھ سے محبت نہیں ہے تو بندوں کو کیوں شہید کرواتے ہو؟ جی ناظرین، دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس واقعے کے اوپر غمزدہ اور نڈھال تھے۔ اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ پھر عمران خان چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں انہوں نے بھی ارشد شریف شہید کے اہل خانہ سے جو ہے وہ تعزیت کی، ان کے گھر تشریف لے گئے جہاں پہ انہوں نے ارشد شریف کی والدہ سے گفتگو کی، اور ان کی والدہ نے کہا، دیکھیں عمران خان، اس کمرے کی دیواروں پر یہ تصاویر میڈلز میرے بچوں کے ہیں جنہوں نے ہر میدان میں کامیابی حاصل کی، میرے بچوں کے نصیب میں شہادت تھی، میں اور مجھ جیسی ہزاروں مائیں اس ملک کے اپنے بچے قربان کر چکی ہیں اور مزید قربانیوں کے لیے تیار ہیں، ہمیں مایوس نہ کرنا۔ ناظرین، یہ وہ تاریخی الفاظ تھے ارشد شریف شہید کی والدہ کے جو انہوں نے عمران خان سے گفتگو کے دوران کہے۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ ارشد شریف صاحب کے ایک اور بھائی تھے میجر اشرف شریف، جو کہ جن کا تعلق پاکستان کی یہ آرمی میڈیکل کور سے تھا۔ ناظرین 2011 کے اندر جب ان کے والد جو کہ خود نیوی کے کمانڈر اور غازی رہ چکے ہیں، جب وہ ہارٹ اٹیک سے ان کی وفات ہوئی تو ان کے
ارشد شریف صاحب کے جو بھائی ہیں میجر اشرف شریف، وہ والد کے جنازے میں شرکت کے لیے آ رہے تھے اور راستے میں ان کو بھی دہشت گردوں نے جو ہے وہ ہلاک کر دیا اور شہادت کے رتبے پہ وہ بھی جا فائز ہوئے۔ ناظرین جی ہاں، ایک ہی موقع پر اپنے بھائی اور باپ کے جو ہیں وہ لاشوں کی تدفین کی اور 2 شہیدوں کے جنازے ارشد شریف نے خود اٹھائے تھے اور چند سال بعد 10 سال بعد جو ہے وہ خود بھی اسی رتبے پر فائز ہو گئے۔ ناظرین یہ وہ مناظر ہیں جب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جو ہیں وہ ارشد شریف صاحب کے گھر تشریف لائے تھے، تو کس طرح سے انہوں نے جو ہے ناظرین وہ بات کی، وہاں پہ ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ یہ وہ مناظر آپ اپنی ویڈیو سکرین پہ جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر معید پیرزادہ جو ہے وہ کس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں ارشد شریف صاحب کی شہادت کے اوپر۔ آئیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اپنی ماں کی ڈیتھ کے بعد کبھی نہیں رویا، اپنی ماں کی ڈیتھ کے بعد کبھی نہیں رویا۔ 2013 میں میری ماں کی سڈن مرڈر ہوا تھا، اس کے بعد بہت کچھ ہوا میرے ساتھ لیکن میں کبھی رویا نہیں۔ لیکن میں اور بیرسٹر شعیب جو تھے اپنے گیٹ پہ، پہلے میں اور عمران ریاض روتے رہے، اس کے بعد میں اور یہ ناظرین آپ نے سنا کہ کس طرح سے ڈاکٹر معید پیرزادہ بھی جو ہیں وہ گہرے دکھ کے اندر تھے ارشد شریف صاحب کی شہادت کے اوپر، اور ناظرین یہ بھی ان چند صحافیوں میں سے ایک ہیں جن کو اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ زندگی کے خطرات لاحق ہیں۔ جی ہاں ناظرین، عمران ریاض خان، ڈاکٹر معید پیرزادہ، اس کے علاوہ جو ہے صابر شاکر اور ارشاد بھٹی ان چند نامور صحافیوں میں سے ایک ہیں جن کی زندگی کو اسی طرح کے خطرات لاحق ہیں جو آج سے چند ہفتے پہلے تک جو ہے ارشد شریف صاحب کی زندگی کو تھے۔ ناظرین ارشد شریف صاحب نے آج سے 2 ہفتے قبل جو ہے وہ ایک ٹویٹ کی تھی۔ اس 20 سیکنڈ کی ویڈیو میں پاکستانیوں کے لیے ایک اہم پیغام ہے۔ وہ ویڈیو کیا تھی ناظرین؟ آئیے ایک دفعہ دکھاتے ہیں آپ کو۔ ناظرین اس ویڈیو کے اندر دکھایا گیا کہ کوئی ہے، وہ کون ہے جو کہ پاکستانی عوام کے اوپر اس طرح سے جو ہے ان کے حقوق کی پامالی کر رہا ہے، جو تشدد کر رہا ہے، جو ناظرین وہ کون ہے جس نے شہباز گل کے اوپر جو ہے وہ بہیمانہ تشدد کیا، وہ کون ہے جس نے سینیٹر اعظم سواتی کو جو ہے ان کے خاندان کی جو خواتین ہیں اس کے سامنے جو ہے وہ برہنہ کر کے ان کو مارا اور پیٹا، وہ کون ہے ناظرین جو اس طرح کی حرکات کے اندر ملوث ہے، جو عوام کے بنیادی حقوق کو جو ہے وہ پامال کر رہا ہے ناظرین۔ اور پھر اس کے اندر ایک جو ہے پیغام بھی دیا گیا کہ اگر عوام متحد ہو جائے، عوام یکجا ہو جائے، یک زبان ہو جائے، تو کوئی بھی طاقت جو ہے وہ عوام کے حقوق کو اس طرح سے جو ہے وہ برباد نہیں کر سکتی ہے، اس کو روکا جا سکتا ہے۔ یہی میسیج دیا تھا ارشد شریف صاحب نے جو ہمیں اس وقت پوری قوم تک پہنچانا ہے۔ ناظرین ارشد شریف صاحب کی شہادت کے اوپر لوگوں کے کیا جذبات تھے، آئیے آپ کو اس ننھے بچے کی ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جو کہ بیان کرتے کرتے جو ہے اپنے جذبات کے اوپر قابو نہ رکھ سکا۔ آئیے آپ کو پہلے یہ ویڈیو دکھاتے ہیں۔ اپنے عذاب کا کوٹا برسائے، ایک ہی بات لکھی ہوئی ہے، اللہ نے ہماری موت لکھی ہوئی ہے، اللہ نے ہماری زندگی لکھی ہوئی ہے، سب گانا تھا اللہ نے ہماری موت لکھی ہوئی ہے، اللہ نے ہماری زندگی لکھی ہوئی ہے، سب گانا تھا اس بچے کا کوئی خیال کر لے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال کر لو۔ جی ہاں ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ 8 سے 9 سال کا یا حد سے حد زیادہ تر جو ہے وہ 10 سال کا جو ہے ایک بچہ جو ہے وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ صرف وہ خدا کی ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی اور موت ہے، تم کون ہوتے ہو اس کو مارنے والے، اس کو ہم سے چھین لینے والے۔ ناظرین یہ جذبات تھے ارشد شریف صاحب کی شہادت کے اوپر پوری قوم کے،
اور ناظرین یہ وہ تصاویر ہیں ان کی گاڑی کی جس گاڑی کے اندر ارشد شریف صاحب جو ہے وہ ٹریول کر رہے تھے، جس کے اوپر 9 گولیاں جو ہیں وہ ماری گئیں. یہاں ناظرین 2 گولیوں نے ارشد شریف صاحب کے جسم کو چھلنی کیا. کینیا سے سیاحتی ملک ہے، وہاں پولیس اس طرح سے گولیاں نہیں مارتی، یہ وہاں کا رواج نہیں ہے. لوکل پاکستانی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پچھلے 20 سال میں ایسا کوئی واقعہ نہ سنا نہ دیکھا. یہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کیا تھا. ناظرین کینیا کے ہی ایک صحافی نے جو ہے ویڈیو بھی ٹویٹ کی جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ارشد شریف صاحب کی گاڑی جب اس کا فرینزک کیا جا رہا تھا کینیا کے حکام کی جانب سے، اور انویسٹیگیشن ٹیم وہاں پہ موجود تھی. تو یہ وہ فوٹیج ہے جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین. لیکن یہ انویسٹیگیشن جو ہے اور کینیا کی پولیس کا موقف جو ہے وہ کتنا درست ہے، کتنا فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہے، اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ شاہزیب خانزادہ جو کہ اس امپورٹڈ گورنمنٹ کے خود بیشتر موقعوں کے اوپر جو ہیں وہ سپوکس پرسن ہوتے ہیں، ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی ارشد شریف صاحب کی اس شہادت کے اوپر کیا کہتے سنائی دیے آپ کو. جی آئیے آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں. ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر گاڑی میں مغوی بچے کی موجودگی کا شبہ تھا تو پولیس نے کیا سوچ کر گولیاں چلائیں؟ گاڑی کے ساتھ ساتھ بچے کے اغوا کی رپورٹ کے بعد پولیس کیسے ایک ایسی گاڑی پر گولیاں چلا سکتی ہے کہ جب گاڑی میں بچے کی موجودگی کا شک ہو؟ اگر گاڑی کے اندر سے کسی نے پولیس پر گولی نہیں چلائی تو کیسے اور کیوں پولیس نے گولیاں برسا دی؟ اور گاڑی نہ رکنے پر ٹائر کے بجائے سیدھی گولیاں کیوں چلائی گئیں؟ کیونکہ 9 میں سے صرف ناظرین شاہزیب خانزادہ بھی نے جو ہے وہ سوالات اٹھائے ہیں کہ وہ کون سی کینیا کی پولیس ہے، کس ملک کی پولیس جو ہے وہ گاڑی پر گولیاں برسا دیتی ہے جس گاڑی کے اندر مبینہ طور پر جو ہے کسی بچے کو بازیاب کروانا ہو. اور ناظرین یہی اس کے بعد کینیا کی پولیس کا ایک اور موقف سامنے ہے جس کے مطابق جو ہے ناظرین جس گاڑی کو چوری کیا گیا اور مبینہ طور پر بچے کو اغوا کیا گیا وہ گاڑی مرسیڈیز بینز سپرنٹر وین تھی. جی ہاں ناظرین مرسیڈیز بینز سپرنٹر وین تھی، اور جس گاڑی کے اندر جو ہے ارشد شریف صاحب جو ہے وہ ٹریول کر رہے تھے وہ ٹویوٹا لینڈ کروزر V8 تھی. ناظرین سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے کینیا کی پولیس ان 2 ڈیفرنٹ کمپنیز کی 2 ڈیفرنٹ برانڈز کی گاڑیوں کو پہچاننے میں غلطی کر سکتی ہے. مرسیڈیز اور ٹویوٹا لینڈ کروزر بالکل 2 مختلف گاڑیاں ہیں، ان کی میک جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اس کی شیپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. کس طرح سے یہ غلطی کی گئی اور یہ موقف بار بار کیوں بدلا جاتا رہا ہے؟ ناظرین آپ کو یہاں پہ بتاتے چلیں کہ اس سے ایک دن قبل یہ بھی حقیقت سامنے آ گئی تھی کہ جو بچہ اغوا ہوا تھا وہ اسی دن بازیاب ہو گیا تھا کچھ دیر بعد ہی. تو کیا یہ خبر اس ناکے پہ موجود جو مبینہ طور پر پولیس والے تھے کیا ان تک نہیں پہنچائی گئی؟ ناظرین آپ کو بتائیں کہ نیروبی کے جو سابق گورنر ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے لکھا کہ ہمیں کینیا کی پولیس کو اور جو پولیس کے اہلکار ہیں ان کو صرف اکیلے ہی اس سارے واقعے کے لیے بلیم نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے لکھا کہ پاکستانی کلر اسکواڈ واز آفٹر ہم، کینین پولیس ور ٹرکڈ انٹو شوٹنگ ارشد شریف. جی ہاں ناظرین انہوں نے بھی کوٹ ان کوٹ اور بڑے ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر یہ لکھا کہ کینیا کی پولیس کو استعمال کیا گیا، پھنسایا گیا. در حقیقت پاکستان سے ہی منسلک کچھ لوگ ارشد شریف کے پیچھے جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے، ان کی جان کی ان کی زندگی کے پیچھے تھے. یہ نیروبی کے سابق گورنر نے ٹویٹ کیا. اور جی ہاں ناظرین کچھ اسی طرح کا جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے اور جو میڈیکل بورڈ نے اپنی رپورٹ سبمٹ کروائی ہے ارشد شریف صاحب کی شہادت کے حوالے سے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جہاں پہ زخم تھا وہاں پہ ارد گرد جو ہے وہ کالے رنگ کا نشان بن گیا ہے. تو میڈیکل کی فیلڈ کے اندر اور قانون کی فیلڈ کے اندر جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اور اس طرح کے رپورٹ کے اندر ریمارکس دیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گولی ماری گئی ہے کسی بھی شخص کو وہ 4 سے 5 فیٹ کے فاصلے سے ماری گئی ہے. ناظرین جو کہ اشارہ کرتا ہے کہ یہ کوئی انسیڈنٹ جو نہیں ہے، مطلب کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر کینیا کی پولیس جو ہے وہ جب تک ان کا جو موقف ہے کہ گاڑی ناکے پہ نہ رکی اور ان کو فائر کرنا پڑا، یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور عمران خان صاحب نے اپنے متعدد بیانات کے اندر بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے.
नाज़रीन दूसरी जानब आपको बताएं कि जब ये वाक़या हुआ तो पाकिस्तान हाई कमिश्नर और वहाँ पे मौजूद जो पाकिस्तानी हुकाम थे उन्होंने कीनिया के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे रब्ता किया और तहकीकात के हवाले से जो है नाज़रीन काफ़ी गुफ्तगू हुई। इसी दौरान एक तस्वीर मंजर आम पे आई जिसके अंदर पाकिस्तानी हाई कमीशन का ये एक हुक्काम जो है, एक आला ओहदेदार जो है, वो नाज़रीन इस संगीन मौके के ऊपर जो है वो कैंडी क्रश खेलता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। ये पाकिस्तानी हाई कमीशन हुक्काम की जो है वो बेहिसी थी कि इस वक्त जहाँ पे पूरा पाकिस्तान जो है वो दुख और दर्द रंजो अलम के अंदर जो है नाज़रीन उस कर्ब में था, दूसरी जानिब जो है वो हाई कमीशन हुक्काम जो है वो कैंडी क्रश जैसी गेम्स खेलने में जो है वो मसरूफ़ थे। शीरी मज़ारी साहिबा ने जो है उसको ट्वीट किया था। नाज़रीन आपको बताएं कि आज से चंद माह पहले अल जज़ीरा ने, जी हाँ, अल जज़ीरा एक बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता जो है वो एक इदारा है सहाफ़त का, उन्होंने नाज़रीन एक छोटी सी रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्री जो है वो बनाई थी कि किस तरह से कीनिया की पुलिस जो है वो टारगेट किलिंग के अंदर मुलव्विस है और वो इस तरह के पेड कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर जो है वो लोगों को कत्ल कर देती है। आइए नाज़रीन आपको ये वीडियो दिखाते हैं। The policemen who kill. For the first time, members of Kenya's death squad speak publicly about assassinating suspects. They were targeted, identified, and eliminated in front of their families. We don't arrest. We never. We are sharpshooters. Kenya's counter-terrorism strategy is edging the country into conflict, creating a generation of angry and alienated Muslims. Kenyans shot dead in cold blood. They are becoming. नाज़रीन देखा आपने अल जज़ीरा की जानिब से जो है ये एक आज से चंद माह पहले एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की गई थी जिसके अंदर उनके अपने जो हैं वो स्क्वाड के जो ऑफिसर्स हैं वो ये बयान दे रहे हैं कि वी नेवर अरेस्ट, वी आर शार्प शूटर्स, और हम लोगों को उनकी फैमिलीज़ के सामने जो है वो कत्ल कर देते हैं। नाज़रीन ये रेप्यूटेशन है कीनिया की पुलिस की पूरी दुनिया के अंदर। और नाज़रीन इसी न्यूज़ को जो है वो जियो न्यूज़ ने भी ट्वीट किया और लिखा, इससे पहले जो है वो कीनिया की पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया था कि अरशद शरीफ की कार ना रोके जाने पर फायरिंग की गई थी और उसके बाद मौक़िफ़ बदल लिया गया कि अरशद शरीफ की कार से फायरिंग की गई, जिसके जवाब में कीनिया की पुलिस ने जो है वो फायर की। नाज़रीन ये चौथी दफ़ा मौक़िफ़ को तब्दील किया गया कीनिया की पुलिस की जानिब से। जी हाँ नाज़रीन, ये कीनिया की पुलिस जो है वो तो पाकिस्तान के अंदर जो पुलिस है उससे भी 4 हाथ आगे और नाअहल और निकम्मी दिखाई देती है कि जिसने 2 दिन के अंदर अपना मौक़िफ़ 4 दफ़ा तब्दील कर लिया। या फिर ये नहली उन लोगों की है, उन दुश्मनों की है जिन्होंने ये सारा प्लॉट जो है वो तैयार किया, ये सारी जो है वो स्क्रिप्ट लिखा और उसको एग्जीक्यूट करवाया सिर्फ कीनिया की पुलिस से। जी नाज़रीन उसके बाद आपको बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो है अरशद शरीफ साहब का ताल्लुक जो है वो सहाफ़त के शोबे से था, लेकिन इस वक्त आपकी स्क्रीन पे जो है वो नाज़रीन 4 मुख्तलिफ अखबारों की जो है वो तस्वीर हैं। ऊपर वाले जो 2 अखबार हैं जिनके ऊपर अरशद शरीफ साहब की जो है वो तस्वीर आपको वाज़िया तौर पर, नुमाया तौर पर जो है वो अखबार के बीचों बीच और काफ़ी बड़े साइज़ में नज़र आ रही है, ये कीनिया के 2 अखबार हैं। जी हाँ नाज़रीन, अरशद शरीफ वहाँ पे एक जो है वो फॉरेनर की हैसियत से जो है वो वहाँ पे मौजूद थे, उनका कोई ताल्लुक नहीं था कीनिया से। जबकि जो नीचे वाले 2 अखबार हैं नाज़रीन ये पाकिस्तानी अखबार है जिनके अंदर अरशद शरीफ साहब के हवाले से जो वो खबर जो है वो किसी नुक्कर के अंदर लगाई गई है, बिल्कुल छोटी सी, जबकि पूरा पाकिस्तान जो है नाज़रीन ये दूसरा ऐसा वाक़या था शायद पिछले कोई 8-9 सालों के अंदर एपीएस अटैक जो हुआ था नाज़रीन। जी हाँ, एपीएस अटैक जो हुआ था 2014 के अंदर दिसंबर के महीने में, जिसमें हमने 140 मासूम फूल जो है उनको शहीद कर दिया गया तुलबा को। उसके बाद नाज़रीन ये गालिबन दूसरा ऐसा वाक़या है जिसके ऊपर पूरी कौम यकजा है, एक ज़ुबान है और बुरी तरह से जो है वो दुख दर्द के अंदर मुब्तला थी। लेकिन इसके बावजूद उसी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ अखबारों ने जो है वो किस तरह से अरशद शरीफ साहब की शहादत की इस खबर को जो है वो अपने अखबार में किसी नुक्कर पे जगह दी है, इसका अंदाज़ा पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त कितनी आज़ाद है इस बात से नाज़रीन लगा सकते हैं। नाज़रीन अरशद शरीफ साहब की शहादत का जो जिक्र है वो दुनिया के मुख्तलिफ बड़े बड़े फोरम्स पे जो है वो किया जाता रहा। इस वक्त स्क्रीन पे आप वीडियो देख सकते हैं कि वाइट हाउस के तर्जुमान जो है नाज़रीन वहाँ पे भी एक सहाफ़ी की जानिब से जो है वो ये सवाल किया गया, जिसके ऊपर वाइट हाउस के तर्जुमान ने जो है वो दुख और अफसोस का इजहार किया और कहा कि वो भी
جو ہے وہ فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن کا جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں، اور وہ خیر خواہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ صحافت جو ہے وہ پروان چڑھے اور ان کو باقاعدہ طور پر وہاں پہ جو ہے وہ تحفظ دیا جا سکے۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشنز جیسے عالمی ادارے اور اس فورم کے اوپر بھی ارشد شریف شہید کا جو ناظرین جو ہے وہ تذکرہ ہوا ہے، اور وہاں پہ بھی تھورو انویسٹیگیشن جو ہے اس کا مطالبہ کیا ہے یونائٹڈ نیشنز نے۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو بتائیں پوری قوم اس وقت ارشد شریف کی شہادت کے اوپر جو ہے وہ غم سے نڈھالتی، اور عین اسی وقت پاکستان مسلم نواز نے جو ہے ناظرین دیوالی کی سیلیبریشنز کی جو ہے وہ ویڈیو ٹویٹ کر دی ناظرین۔ جی ہاں، سب لوگ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کا جو سوشل میڈیا ہے وہ کون ہینڈل کرتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہی خاتون ہے جس کے اندر ہر وقت زہر بھرا ہوا ہے، بغض سے بھری ہوئی یہ عورت، جس کے بارے میں ہارون رشید صاحب نے جو ہے وہ ہند کلیجہ چبانے والی عورت کا لقب استعمال کیا ہے۔ حالانکہ میں ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا ناظرین، ابھی آپ کو یہ ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہ ویڈیو کا ٹویٹ کیا جانا ضروری نہیں تھا اس موقع پر، جبکہ پوری قوم جو ہے وہ غم سے نڈھال تھی، لیکن بہرحال اس کو ٹویٹ کیا گیا، اور ایک ٹویٹر صارف نے اس کو لکھا بھی: The time of release of this video is all planned by Maryam Nawaz. Remember, only she and Nawaz Sharif have not condemned the brutal murder of Shaheed Arshad Sharif. جی ہاں، انہوں نے لکھا کہ صرف یہی وہ دو لوگ ہیں جنہوں نے اب تک ارشد شریف کے قتل کی، ان کی شہادت کی مذمت نہیں کی، ان کے قتل کی مذمت نہیں کی، اور ان کو جو ہے ان کی شہادت کے اوپر اپنا کوئی ان کا سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا، بجائے اس کے کہ وہ ان کے قتل کی مذمت کرتے، ان کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کرتے، انہوں نے دیوالی کی ویڈیو کو ٹویٹ کرنا جو ہے وہ لازمی سمجھا۔ اور آپ یہ ویڈیو بھی ناظرین ذرا دیکھیے کہ کس طرح سے چہرے پہ جو ہے رعونیت ان کے جو ہے وہ ٹپک رہی ہے ناظرین، فسطائیت جو ہے، شدادیت جو ہے، اس کے علاوہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یزیدیت مریم نواز کے چہرے پر جو ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے اس ویڈیو کے اندر۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ کچھ نامناسب سا نہیں ہے، اس ویڈیو میں ناظرین کیا پوچھا گیا اور ان کا کیا جواب تھا، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ میڈم، ارشد شریف کے حوالے سے آپ کی ٹویٹ پہ تنقید ہو رہی ہے، آپ کو لگتا نہیں نامناسب تھی ٹویٹ ہو؟ جی ناظرین، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو ارشد شریف شہید کے بارے میں جو ٹویٹ کیا، کیا وہ نامناسب نہیں ہے، تو ناظرین انہوں نے بغیر کوئی جواب دیے جو ہے وہ چہرے کے تاثرات آپ دے سکتے ہیں، وہ گاڑی میں بیٹھی اور وہاں سے چلی گئیں۔ ایک ٹویٹر صارف نے لکھا: کس بات کا غرور ہے اتنا، ایک تو شہید کی فیملی کے احساس مجروح کیے اور احساس ندامت بھی نہیں۔ انہوں نے ایسا کیا کہا تھا، ابھی ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں اس ویڈیو کے اندر، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ قرۃ بلوچ صاحبہ نے بھی اس کو ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا: You are the worst excuse of a human being. You remind me of Hind bint Utba, the one who ate liver for vengeance. You disgusting woman. میں ہارون رشید صاحب جنہوں نے یہ لقب دیا تھا مریم نواز شریف صاحبہ کو کہ ہند جیسا مطلب کلیجہ چبانے والی عورت ہے یہ، اور قرۃ بلوچ صاحبہ سے تھوڑا سا اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ جو ہند بن عتبہ ہیں وہ جب فتح مکہ ہوا اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ بہرحال جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلیجہ چبانے والا واقعہ ہے وہ ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہی فیصلہ کر سکتی ہے کہ کس کا کون سا عمل قبول ہے اور کس کے بدلے اس کو سزا دی جائے گی، ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا مریم نواز کو ہند سے جو ہے وہ تشبیہ دینا ہند بن عتبہ کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہے، کیونکہ مریم نواز تو بائی برتھ مسلمان ہے، اور مسلمان ہونے کے باوجود وہ اس طرح کے ٹویٹس اور اس طرح کے بیانات بیہودہ گھٹیا قسم کے دیتی رہتی ہیں جس کی پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین ابھی آپ کو پہلے وہ ذرا ایک وہ امیج دکھاتے ہیں، وہ ٹویٹ دکھاتے ہیں جو کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہے ناظرین وہ کیا ہے۔ یہ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دائیں جانب نیچے جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک صارف نے ٹویٹ کیا تھا: کہنا تو نہیں چاہتا تھا مگر یہ فتنہ عمران اور اس کے یوتھیوں کے لیے خبر۔ یہ اینکر کہتا تھا کہ نواز شریف اپنی مرحومہ ماں کو پارسل کر کے بھیجا ہے۔ اس اینکر نے بہت پروگرام کیے جس میں دوسروں کو، اور اس طرح سے انہوں نے ایک صارف نے ٹویٹ کیا ہوا تھا جس کو مریم نواز نے آگے فردر جو ہے وہ پروموٹ کیا اور لکھا: I don't feel good retweeting this, but this is a lesson for the mankind that we must all imbibe.
جی ہاں ناظرین، انہوں نے لکھا کہ یہ ایک سبق ہے انسانیت کے لیے، میں یہ کرنا نہیں چاہتی تھی لیکن پھر بھی کر رہی ہوں. جبکہ دوسری جانب آپ 3 تصاویر دیکھ سکتے ہیں ارشد شریف صاحب کی، جو انہوں نے ٹویٹس کیے جب محترمہ کلثوم نواز بیمار تھیں، تو انہوں نے پریئرز اینڈ گڈ وشز، گڈ ہیلتھ اینڈ ریکوری یہ ٹویٹ کیا. پریئرز فار گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ آف مسز کلثوم نواز یہ ٹویٹ کیا. جب مریم نواز شریف صاحبہ جو وہ خود بیمار تھی، تو انہوں نے لکھا وش یو گڈ ہیلتھ اینڈ کوئک ریکوری مریم نواز. ناظرین، ایک شخص جو اپنے بدترین مخالفین کے حوالے سے بھی اس طرح کے جذبات رکھتا ہو، ان کا خیر خواہ ہو، جب وہ بیمار ہو تو ان کے لیے دعا گو ہو، تو اس شخص کے بارے میں، اس کی اپنی شہادت کے حوالے سے آپ کس طرح سے اس طرح کی بیہودہ ٹویٹ کر سکتے ہیں؟ یہ ویڈیو ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں جس میں ارشد شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں، آئیے سنیے. پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام. ناظرین، بیگم کلثوم نواز انتقال کر گئیں، اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت کرے اور ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا کرے. ہمارے ساتھ ناظرین آج اس افسوسناک خبر کے حوالے سے بات کے لیے. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ مرحومہ کلثوم نواز کے حوالے سے جو ہے وہ نیک تمنا اور دعا کا اظہار کیا، اور پھر مختلف صارفین نے بھی اس کو جو ہے وہ ٹویٹ کیا. ناظرین، شہید ارشد شریف صاحب کی جو زوجہ ہیں جویریہ صدیق، انہوں نے بھی آخر کار جس وقت وہ غم سے نڈھال تھی ٹویٹ کیا مریم نواز شرم کر اور اللہ سے ڈر. اور انہوں نے ناظرین کچھ جو ہیں وہ تصاویر ٹویٹ کی جو جویریہ صدیق صاحبہ نے خود جو ہیں وہ جی محترمہ کلثوم نواز جب وہ بیمار تھیں اور جب وہ وفات پا گئیں تو کس طرح سے جو ہے وہ نیک تمناؤں کا، دعاؤں کا اظہار کیا تھا. ناظرین، جبکہ دوسری جانب مریم نواز نے کیا ٹویٹ کیا وہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے. ناظرین، شہادت کے بعد جو ہے وہ صدر مملکت نے بھی شہید ارشد شریف کے گھر کا دورہ کیا، اور ہم نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں جو آپ کو دکھایا تھا، بتایا تھا کہ خط لکھا تھا ارشد شریف نے صدر مملکت کو، اس کے حوالے سے کیا ذکر کیا صدر مملکت نے خود. آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں. I request, he has written a letter to you. What action was taken? اس نے خط لکھا، اچھا لمبا خط لکھا. میں نے اس کے خط کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھا کہ دیکھو یہ ان کی کنسرنز ہیں، تو سیکیورٹی کے حوالے سے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے جرنلسٹ کا. تو پرائم منسٹر صاحب سے کوئی اس کے بعد بات نہیں ہوئی، مگر یہ کہ مجھے کمیونیکیٹ یہ کیا گیا کہ جرنلسٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے تفکر ہے حکومت. جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے صدر مملکت نے جو ہے اس بات کی تصدیق کی کہ بالکل ان کو خط لکھا گیا تھا، جو انہوں نے آگے وزیر اعظم پاکستان کو بھی ارسال فرمایا، لیکن اس کے بعد اس کی کوئی بات نہیں ہو سکی تھی وزیر اعظم صاحب کی. یہ بے حسی کا عالم تھا ہمارے ریاست کی جانب سے، اور ریاست کی جانب سے ہی 16 مقدمات کیے گئے دہشت گردی کے اور غداری کے ارشد شریف کے اوپر. ناظرین، جب ارشد شریف صاحب کی شہادت کا پتہ چلا تو لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور جو کہ سابق ڈی جی ISPR بھی رہے ہیں، انہوں نے اپنی جو ہے وہ ڈسپلے پکچر جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ سیاہ رنگ کی کر دی، اور اپنا جو کور فوٹو ہے اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیا، کیونکہ بہت ہی گہری دوستی ہے لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب کے ارشد شریف صاحب کے ساتھ. ان کی سالگرہ پہ کبھی کوئی ایسا موقع نہ آتا کسی بھی سال جب ارشد شریف صاحب نے ان کو سالگرہ پہ وش نہ کیا ہو. سو ناظرین، یہ ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس موقع کے اوپر شہید ارشد شریف صاحب کی اہلیہ نے خود بھی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا. اس ویڈیو پیغام کے اندر انہوں نے کیا کہا ناظرین، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. It was a target killing. Please highlight this. We need justice for Arshad. اگر آج ہو گیا ہے تو کل آپ کی اور میری باری ہوگی. اور پلیز ہماری پرائیویسی کا تھوڑا سا خیال رکھیے، ہمارے گھر کے بچوں کی پکچرز نہ لگائیے، صرف بڑوں کا انٹرویو لے اور بڑوں کی چیزیں جو ہیں وہ نشر کریں. آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں، اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. He was a very nice person. He was a very generous person. And we have lost the gem. I have request from the authority of Kenya, and I have a concern with the UAE authority why they have asked to leave UAE. جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ شہید ارشد شریف صاحب کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے جو ہے وہ قوم سے اپیل کی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ حق کی خاطر اپنی آواز کو بلند کریں، آواز اٹھائیں اپنی، کیونکہ اگر آج ارشد شریف کی باری تھی تو کل آپ کی اور میری باری ہوگی. اور یہی وہ پیغام ہے ناظرین جو ہمیں پوری قوم تک، پوری دنیا تک جو ہے وہ پہنچانا ہے.
ناظرین آپ کو بتائیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے جو ہے وہ ایک انکوائری جو ہے وہ کمیشن تشکیل دیا گیا تھا. پہلے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس کے اندر جو ہے وہ 3 ممبرز تھے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جس کے اندر جو ہیں مسٹر اطہر وحید ڈائریکٹر جو ہیں وہ FIA وہ، اس کے علاوہ عمر شاہد حامد ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو، اور لیفٹیننٹ کرنل سعد احمد ISI. ناظرین یہ بلنڈر کیا گیا منسٹری آف انٹیریئر کی جانب سے کہ جب یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تو اس میں جو ISI کے آفیسر ہیں ان کا نام جو ہے وہ ڈسکلوز کر دیا گیا. وہ بتا دیا گیا نارملی جو انٹیلیجنس اداروں کے افسران ہوتے ہیں کبھی بھی ان کا نام نہیں بتایا جاتا، صرف ان کا جو عہدہ ہے یا رینک ہے اسی کو کوٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس نوٹیفیکیشن کے اندر نام بھی بتا دیا گیا. اس کے بعد ایک دوسرا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس کے اندر وہ ISI کے جو آفیسر ہیں ان کو اس انکوائری کمیشن کا پارٹ نہیں بنایا گیا. ناظرین آگے چل کر آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ جس روز ارشد شریف شہید صاحب کا نماز جنازہ تھا اس دن جو ہے وہ ایک بہت ہی تہلکہ خیز انکشافات سے بھری پریس کانفرنس کی گئی. وہ کس نے کی، کیا کہا گیا، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا کہ کیونکہ وہ ISI کے اس آفیسر کے اوپر اور بطور ایک ادارہ ISI اس کے اوپر جو ہے وہ چند لوگوں کو کچھ تحفظات تھے جس کی وجہ سے وہ ISI کے اس آفیسر کو جو ہے نا اس انکوائری کمیشن سے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا تھا. ناظرین وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ کس نے کی وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جب مریم نواز شریف صاحب کو جو صاحبہ کو جو ہے وہ 5-6 گھنٹے ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ پاکستانی قوم ہی نہیں بلکہ دنیا بھر سے سخت تری تنقید کا نشانہ بنایا گیا تو بالآخر انہوں نے اپنی وہ ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا جو نیچے ابھی ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں دکھائی تھی، جس میں وہ انسانیت کا درس دیتی ہوئی نظر آ رہی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور ٹویٹ کی اور لکھا کہ میرے اس ٹویٹ کرنے کا مقصد جو ہے وہ کسی کی دل آزاری کرنا نہیں تھا بلکہ صرف یہ بتانا تھا کہ ہمیں اپنے ماضی کے جو ہے وہ سبق سیکھنا چاہیے اپنے ماضی سے. I am undoing the tweet and apologize for the hurt it may have caused. جی ہاں ناظرین انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہلکی سی ندامت کا اظہار کیا. بہرحال بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ ٹویٹ انہوں نے خود نہیں کی بلکہ کروائی گئی ہے کیونکہ ارشد شریف شہید کی جو شہادت کے بعد جو قوم کے اندر غم و غصہ پایا جا رہا تھا اس کو کنٹرول کرنا کسی بھی ادارے کی بس کی بات نہیں نظر آ رہی تھی. اور اس کے اوپر سے مریم نواز کا ایسا ٹویٹ جو ہے وہ جلتی پر اس نے تیل کا کام کیا، لہٰذا ان سے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کروائی گئی اور یہ ٹویٹ کروایا گیا. یہ مریم نواز نے خود نہیں کیا. ناظرین ابھی آپ کو یہ ایک ٹویٹ دکھا رہے ہیں جس کے اندر آپ 4 ویڈیوز ڈیفرنٹ دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ مناظر ہیں جب کہ یہ بتایا گیا کہ ارشد شریف شہید کا جو ہے وہ جسد خاکی ہے وہ ایک نجی پرواز کے تھرو جو ہے وہ پاکستان کے اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ لایا جائے گا رات کو تقریباً 1 بجے کے قریب. اور شہریوں سے اپیل کی گئی کہ وہ لوگ خود جو ہیں وہ ارشد شریف کی شایان شان جو ہے ان کا استقبال کریں، ان کے جسد خاکی کو ان کو خود جا کے جو ہے وہ ریسیو کریں. تو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اپنے قومی ہیرو جو ہے وہ شہید ارشد شریف کے جسد خاکی کا جس طرح سے استقبال کیا اس کی نظیر آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گی. جی ہاں ناظرین آگے چل کے آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے کہ کس طرح سے ان کے نماز جنازہ میں کتنے لوگوں نے شرکت کی، کیا مناظر تھے. آپ کو اس طرح کے مناظر نارملی دنیا میں جب بڑے بادشاہ یا ملکہ یا کوئی ملک کا صدر وزیر اعظم وفات پا جائے تو وہاں پہ نظر آتے ہیں، لیکن یہاں پہ کوئی صدر یا وزیر اعظم یا کوئی بادشاہ نہیں بلکہ صحافت کا شہزادہ جو ہے وہ ارشد شریف اس کے جسد خاکی کا استقبال کیا گیا اور اس کی نماز جنازہ کس طرح سے ادا کیا گیا وہ آپ کو دکھائیں گے. تو ویڈیو کو ناظرین اینڈ تک دیکھتے رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اس موقع پر ان کی اہلیہ نے بھی ٹویٹ کیا اور یہ شکوہ کیا اتھارٹیز کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ کہ ایئرپورٹ کے اوپر بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ بہتر سلوک نہیں کیا گیا، انہیں ان کے خاوند کی باڈی کو دیکھنے نہیں دیا جا رہا تھا. جی ہاں ناظرین دروازے بند رکھے گئے، ان کو ویٹ کروایا گیا اور اینڈ پہ انہوں نے یہ بھی لکھا دیٹ شیم آن امپورٹڈ گورنمنٹ. جی ہاں ناظرین دوسری جانب اسی وقت جو ہے وہ لنڈن کے اندر جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ شمع روشن کر کے شہید ارشد شریف کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بھی ہم نے نظر آئے. ناظرین یہ وہ تصویر ہے جو کہ آنے والی کئی دہائیوں تک
ریاست پاکستان اور اس کے اداروں کو جو ہے وہ ہانٹ کرتی رہے گی، پیچھا کرتی رہے گی، ان سے سوال پوچھتی رہے گی کہ کیا تھا کہ جس وقت ریاستی پروٹوکول کے ساتھ ایک مفرور اشتہاری ملزم کو تو لایا جا سکتا ہے ملک میں واپس، اس کو واپس لا کر عزت سے جو ہے اس کے کیسی سے بری کیا جا سکتا ہے، اس کو سینیٹر بنایا جا سکتا ہے، اس کو وفاقی وزیر کا عہدہ دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ شخص جس نے اس قوم کی خاطر اپنی جان کی قربانی دی، جس کے گھر میں شہید اور غازی موجود تھے، جو پاکستانی افواج کے جب ان کے اوپر ایک مشکل دور تھا، وہ حالت جنگ میں تھے، تب بھی فرنٹ لائن کے سولجرز کے ساتھ جا کے جو ہے وہ کوریج کرتا رہا، اس جیسے محب وطن پاکستانی کا جب جست خاکی واپس اپنے ملک لانا تھا تو اسے کوریئر کے ذریعے، کوریئر کے طور پہ جو ہے وہ بلوایا گیا۔ وہ کون سی وجوہات تھی، وہ کون تھے، وہ کون تھا جس نے یہ سب کچھ پلان کیا؟ اور ایک مفرور اور اشتہاری شخص کے لیے تو ریاستی پروٹوکول کا جو ہے وہ بندوبست کیا گیا، جبکہ دوسری جانب ایک محب وطن پاکستانی کے لیے جو ہے وہ بالکل بھی ایسا نہ کچھ کیا گیا، بلکہ اس کے برعکس جو ہے وہ معاملات دیکھنے میں آئے۔ جی ناظرین، اور جب ہم نے دیکھا کہ یہ مناظر تھے، ارشد شریف صاحب کا جست خاکی پاکستان پہنچ چکا تھا، تو ایک اور سینئر صحافی پاکستان کے صابر شاکر، وہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہ رکھ سکے اور ٹی وی چینل کے اوپر جو ہے وہ بول سے گفتگو کرتے ہوئے جو ہے وہ بہت زیادہ اشک بار ہو گئے، زاروں قطار روتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ نظر آئے، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے کن پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے ارشد شریف، ان کو جو تھریٹس تھے وہ بالکل ٹھیک تھے، کیونکہ اسی طرح کے تھریٹس جو ہیں وہ صابر شاکر کو بھی ہیں ناظرین۔ جی ہاں، صابر شاکر، عمران ریاض خان، ڈاکٹر معید پیرزادہ، یہ وہ صحافی ہیں جن کو آج بھی ان کی زندگیوں کے حوالے سے جو ہیں وہ تھریٹس موجود ہیں۔ اور ناظرین، بے حسی کا عالم یہ تھا کہ آپ کو بتائیں کہ این اسی دن جو ہے وہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ارشد شریف قتل کیس کے اندر جو ہے وہ ان کے حوالے سے سونے کی سمگلنگ کی تحقیقات بھی کی جائیں گی۔ جی ہاں، نعوذ باللہ ناظرین، یہ وہ بیہودہ بیان تھا جو کہ رانا ثناء نے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا کہ ارشد شریف قتل کیس کے اندر سونے کی سمگلنگ کی تحقیقات بھی کی جائیں گی۔ مبینہ طور پر وہ شہید ارشد شریف کو جو ہے وہ سونے کی سمگلنگ کے کسی جرم کے اندر جو ہے وہ ان کو شامل کرنا چاہ رہے تھے۔ ناظرین، 2 دن قبل الجزیرہ کے ایک رپورٹر نے اسی طرح کی پیشن گوئی کی تھی کہ اس میں کوئی بعید نہیں کہ اب حکومت جو ہے وہ اس طرح کے بیہودہ الزامات ارشد شریف پر لگا سکتی ہے، اور وہی ہوا۔ بائیں جانب آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک صحافی جو ہے الجزیرہ کو یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ بھی عین ممکن ہے کہ ارشد شریف کے اوپر اس طرح کے کوئی نارکوٹکس منشیات کے کیس کے اندر جو ہیں ان کو شامل یا ان کے اوپر الزامات جو ہیں وہ لگائے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ ابھی معاملات تھم نہیں رہے تھے کہ اچانک سے ایک اور 26 اکتوبر کی رات کو جو ہے وہ فیصل وافڈہ صاحب نے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی، جس کو پی ٹی وی تک، جو کہ ایک سٹیٹ ریاست کا جو ایک ادارہ ہے، جو نارملی صرف جو ہے وہ سٹیٹ کے اداروں کو، وزیر اعظم، صدر مملکت اور پارلیمنٹ کے جو پروگرامز ہیں ان کو کور کرتا ہے، کوریج دیتا ہے، اس نے اپوزیشن کے ایک رکن فیصل وارڈا، جی ہاں، ان کی پریس کانفرنس کو کور کیا، وہ بھی پرائم ٹائم 9 بجے کے خبرنامے کے دوران۔ اور ان کی پریس کانفرنس سے پہلے حیران کن طور پہ جو ہے وہ چند صحافیوں نے ٹویٹ کر دیا، جن میں غریدہ فاروق کی حسب معمول جو ہیں وہ ٹاپ پر تھیں، ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا۔ غریدہ فاروقی صاحبہ نے لکھا، سننے میں آ رہا ہے کہ ارشد شریف کی شہادت کے حوالے سے پی ٹی آئی کے ادارہ مخالف بیانیے سے جلد ہوا نکلنے والی ہے۔ یہ کیسے انہیں پتا تھا کہ کچھ دیر بعد جو ہے کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ عمران خان کو سرپرائز ملے گا اور ان کا یہ جو ادارہ مخالف بیانیہ ہے اس سے ہوا نکل جائے گی۔ سو ناظرین، یہاں سے بھی کڑی جڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وہ کون تھا۔ وہ یہ سوال بنتا ہے کہ وہ کون تھا جس نے سارا یہ اسکرپٹ لکھا اور اس کو ایگزیکیوٹ کروایا اور اب تک کروا رہا ہے مختلف لوگوں سے۔ جی ہاں، جن میں بہت سارے صحافی شامل ہیں، شمع جنجوعہ، عمار مسعود، سید طلعت حسین، غریدہ فاروقی، حسن ایوب خان، اسد علی طور اور ان جیسے کئی اور بھی، جنہوں نے فیصل وافڈہ کی پریس کانفرنس سے پہلے یا فوراً بعد جو ہے وہ ٹویٹ کر دیا، اور اس کے اندر جو ہے فیصل وافڈہ نے بھی جو ہے ان کے حوالے سے کچھ بیانات جاری کیے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتائیں کہ
ارشد شریف کی والدہ نے جو ہے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ 27 اکتوبر بروز جمعرات دوپہر ظہر کی نماز کے بعد جو ہے وہ فیصل مسجد کے اندر جو ہے وہ ارشد شریف شہید کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا، اور انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ ان کے بیٹے کا نماز جنازہ جو ہے وہ ان کے بیٹے کی شایان شان ہو، اور وہ چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے کا جنازہ ہے جو وہ پھولوں سے لدا ہو، اور آپ کو بتائیں کہ بالکل اسی طرح ہوا۔ جی ہاں ناظرین، اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایئرپورٹ پہ جب ارشد شریف صاحب کا جسد خاکی جو ہے وہ وصول کیا گیا مراد صاحب اور ان کے اہل خانہ کی جانب سے، کس طرح سے لوگوں نے جو ہے وہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کر جو ہے ان کے جسد خاکی کا استقبال کیا۔ آئیے آپ کو یہ ویڈیو دکھاتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ لمحات تھے جب پولیس کی بھاری نفری اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ موجود تھی، اور ان کے حصار کے اندر جو ہے وہ ارشد شریف شہید کا جسد خاکی جو ہے وہ لے جایا جا رہا تھا۔ آئیے ناظرین آپ کو یہ پہلے مناظر دکھاتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں نے والہانہ استقبال کیا ارشد شریف کے جسد خاکی کا، لیکن یہاں پہ بھی امپورٹڈ حکومت اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے جو وہ باز نہ آئی، اور بعد میں یہ بتایا گیا کہ اس ایمبولینس کے اندر ارشد شریف کا جسد خاکی موجود ہی نہیں تھا، بلکہ یہ صرف ایک ٹیکٹک کے طور پر جو ہے اس ایمبولینس کو استعمال کیا گیا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ارشد شریف کا جسد خاکی اسی ایمبولینس کے اندر ہے، اور بعد میں وہ منتشر ہو جائیں اور کسی دوسری ایمبولینس سے ان کے جو جسد خاکی ہے ان کو یہاں سے لے جایا جا سکے۔ لیکن ناظرین، عوام نے جو ہے وہ ہر لمحہ جب سے ان کی میت جو ہے وہ پاکستان آئی تھی تب سے لے کر ان کی تدفین تک جو ہے وہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جب ان کے شایان شان ان کا استقبال یا ان سے محبت کا اظہار نہ کیا ہو۔ ناظرین، اس ٹویٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ ایمبولینس کے اندر موجود ہیں، ارشد شریف صاحب کے تابوت کے پاس جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور تابوت کے اوپر جو ہے وہ پاکستانی پرچم جو ہے ناظرین اس کو ڈالا گیا ہے۔ ارشد شریف صاحب کی والدہ کی خواہش کے مطابق ان کے دوست مراد سعید نے جو ہے وہ ڈیڈ باڈی کو ان کے اہل خانہ کے ہمراہ جو ہے وہ وصول کیا تھا۔ اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ جب لوگ وہاں پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ایئرپورٹ پہ موجود تھے جو وہاں پہ ارشد شریف کا جسد خاکی جو ہے وہ وصول کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کے کیا جذبات تھے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ آپ بھی دلیر صحابی ہو، آپ اپنی حفاظت کرو، خدا کا واسطہ ہے۔ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ جو ارشد شریف صاحب کیا کہتے تھے کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر تو نہیں ہو سکتی۔ ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہا تھا، وہ کس کے لیے؟ ہمارے اپنے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے آسائش کی زندگی حاصل کر سکتا تھا وہ۔ ناظرین، یہ وہ جذبات تھے، ہر آنکھ اشک بار تھی، اور ارشد شریف صاحب کی والدہ کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ رات کے پچھلے پہر ان کی تدفین سے ایک دن پہلے جو ہے ان کے گھر کے باہر اس قدر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں کہ پاؤں رکھنے کے لیے زمین کا کوئی ایک ٹکڑا بھی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ چاروں سمت صرف گلاب کے پھول کی پتیاں ہی پتیاں تھیں۔ ان کے گھر کے باہر جو ہے وہ پھولوں کے گلدستے رکھ کے بھی ارشد شریف شہید کو جو ہے وہ خراج عقیدت ناظرین پیش کیا گیا۔ آپ یہ اپنی اسکرین پر ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اس قوم کے بہادر بیٹے سے، جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے لیکن لوگوں کو جینے کا مطلب بتا دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو بتائیں ناظرین، ارشد شریف صاحب کی تدفین جو ہے وہ 27 اکتوبر بروز جمعرات دوپہر کو 2 بجے کے قریب فیصل مسجد میں جب ان کا نماز جنازہ ادا کیا گیا اس کے بعد ہوئی، لیکن اس سے بالکل 2 گھنٹہ پہلے جو ہے وہ ناظرین ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس کی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے۔ جی ہاں ناظرین، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی کوئی پریس ٹاک کی، اور اس طرح سے وہ صحافیوں کے ساتھ انہوں نے جو غیر رسمی گفتگو کی۔ بہرحال ناظرین، اس پریس ٹاک کے حوالے سے پھر کسی دن بات کریں گے، لیکن اس پوری پریس کانفرنس اور پریس ٹاک کے اندر ارشد شریف کیس کے حوالے سے ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کیا کہا وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ناظرین اس ویڈیو کے اندر آپ کو ابھی سنوائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ کس طرح سے
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت کے اوپر جو ہے وہ ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا. اس کے بعد خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے پورے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے انہیں پشاور ایئرپورٹ سے دبئی جو ہے وہ روانہ کیا گیا. یا ناظرین ان کو کسی بھی قسم کا تھریٹ پاکستان میں موجود نہیں تھا. اس کے بعد ناظرین اس پریس ٹاک کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے ہی ایک بیان کی جو ہے وہ تردید کر دی اگلے لمحے. جی ہاں، پہلے انہوں نے کہا کہ ارشد شریف صاحب نے یو اے ای تب چھوڑا جب ان کا ویزا ختم ہو گیا، اور اگلے ہی لمحے انہوں نے کہا کہ وہ کون تھا جس نے ارشد شریف کو یو اے ای چھوڑنے پر مجبور کیا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ناظرین آئیے آپ کو یہ پہلے سنواتے ہیں. کے 637 کے ذریعے صبح 6:10 پر دبئی کے لیے روانہ ہوئے. ارشد شریف کو کے پی گورنمنٹ نے اس دوران مکمل پروٹوکول فراہم کیا. 2022 کو شہباز گل کے ARY چینل پر فوج کی جانب سے ارشد شریف کو روکنے کی کسی بھی قسم کی کوشش نہیں کی گئی. اگر گورنمنٹ روکنا چاہتی تو FIA کے ذریعے یہ کر سکتی تھی. ارشد شریف صاحب تب تک یو اے میں رہے جب تک ان کے پاس یو اے کا ویلڈ ویزا تھا. ارشد شریف یو اے سے کینیا کی جانب اس وقت روانہ ہوئے جب ان کا دبئی کا ویزا ایکسپائر ہوا. ہماری اطلاع کے مطابق کسی نے سرکاری سطح پر ارشد شریف کو دبئی سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا. تو وہ کون تھے جنہوں نے انہیں وہاں سے جانے پر مجبور کیا؟ اس سوال کا جواب. جی ہاں ناظرین، آپ نے سنا کہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ جب ان کا ویزا ختم ہوا تو وہ یو اے ای سے ان کو جانا پڑا، اور اگلے ہی لمحے انہوں نے کہا کہ وہ کون تھا جس کی وجہ سے ان کو یو اے ای چھوڑنا پڑا. پاکستان کی طرف سے تو کسی بھی اعلیٰ حکام میں سے جو ہے وہ انہوں نے یو اے ای کی گورنمنٹ کو نہیں کہا، تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور بھی بہت سارے سوالات ہیں ناظرین جو وہاں پہ موجود کسی بھی صحافی نے نہیں کیے کہ وہ کون تھا جس نے ارشد شریف جیسے بہادر، دلیر اور نڈر صحافی پر اپنے ہی ملک کی زمین کو تنگ کر دیا. وہ کون تھا جس نے 15 سے 16 دہشت گردی اور غداری کے مقدمات ارشد شریف پر پاکستان میں ہی کروا دیے. وہ کون تھا جو ان کو تھریٹ کر رہا تھا. وہ کون تھا ناظرین جس نے شہباز گل، جمیل فاروقی احمد، یوسف، سینیٹر اعظم سواتی اور ان جیسے کئی لوگوں پر، عمران ریاض خان کے اوپر جو ہے وہ بہیمانت جو ہے وہ تشدد کیا. وہ کون تھا جس کا ذکر اکثر ارشد شریف جو ہے وہ اپنے وی لاگز کے اندر بھی کیا کرتے تھے. ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے اس پریس ٹاک کے اندر نہیں کیا. اور ناظرین یہ تھا وہ تھریٹ الرٹ جو کہ کے پی گورنمنٹ کی جانب سے جاری کیا گیا. یہ تھریٹ الرٹ جو ہے ناظرین 5 اگست 2022 کو جاری کیا گیا. لیکن جو لیٹر اپنی زندگی کو لاحق خطرات کے حوالے سے ارشد شریف صاحب نے لکھا تھا وہ مئی کے وسط میں لکھا تھا صدر پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان کو. تو کیا وہ لیٹر سے باخبر تھے ہمارے ادارے؟ کیا وہ لیٹر جو ہے ناظرین وہ نہیں پہنچا تھا ہمارے اداروں تک؟ حالانکہ ابھی آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ صدر پاکستان نے بھی اس خط کا ذکر کیا اور کہا کہ میں نے وہ وزیر اعظم پاکستان کو بھجوایا تھا. تو اس خط کے باوجود بھی کیوں کوئی جو ہے وہ احکامات جاری نہیں کیے گئے؟ ان کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ ناظرین مکمل طور پر فول پروف کیوں نہیں بنایا گیا؟ ناظرین اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ہے وہ پریس ریلیز بھی جاری کی گئی جس کے اوپر مختلف قسم کے جو ہیں وہ سوالات اٹھائے گئے. اس پریس ریلیز کے اندر بھی کچھ سوالات اٹھائے گئے ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے. ڈی جی آئی ایس آئی نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ ارشد شریف کو پاکستان میں کوئی تھریٹ نہیں تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آئی ایس آئی چاہتی تو کیا وہ پاکستان سے باہر جا سکتے تھے. ناظرین اس بیان کا مطلب ہے کہ آج سے پہلے جتنے لوگ پاکستان سے باہر گئے وہ ہمارے اداروں کی مرضی سے جاتے ہیں، جن میں نواز شریف، مریم نواز، اسحاق ڈار اور بہت سارے ایسے مفرور اشتہاری مجرم شامل ہیں. بہرحال اس کی وضاحت جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہی کریں تو مناسب ہے. ناظرین آپ کو بتائیں کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن نے بھی ایک اسکرین شاٹ شیئر کیا. 23 اگست کو ارشد شریف صاحب نے جو ہے وہ شکریہ ادا کیا تھا، جی ہاں، اس عالمی صحافتی جو ہے وہ تنظیم کا، اور انہوں نے لکھا کہ ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ باخبر تھے کہ ان کی زندگی کو شدید جو خطرات ہے وہ لاحق ہیں. ناظرین آپ کو بتائیں کہ اس پریس ٹاک سے جو ہے وہ 2 روز قبل جو ہے وہ جیو کے سینئر اینکر پرسن شہزاد اقبال نے کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر جو ہے وہ اس بات کا عندیہ دیا تھا کہ اب ارشد شریف شہید کے قتل کی ذمہ داری عمران خان پر ڈالی جائے گی یا اس کی کوشش کی جائے گی. اور ہم نے یہی دیکھا کہ 27
اکتوبر کو جو پریس کانفرنس کی گئی ڈی جی آئی ایس پی اور ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے، اس کے اندر شہید ارشد شریف کے قتل کی ذمہ داری جو ہے وہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ کچھ لوگوں سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جن کے اندر سی او اے آر وائی نیٹ ورک سلمان اقبال اور سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ اماد یوسف بھی ہیں، اور کہا گیا کہ ان کے حوالے سے جو ہے وہ تفتیش ہونی چاہیے، ان کو شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ ناظرین، اب اس طرح کی جو ہے وہ پہلے سے خدشات موجود تھے اور عین اسی طرح ہوا۔ بہرحال کاشف عباسی صاحب نے ناظرین 27 اکتوبر کو اپنے ٹاک شو کے اندر جو ہے وہ بہت سارے حقائق سے پردے اٹھائے اور بہت سارے حقائق جو ہیں وہ بیان کیے۔ انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف سے کی جانے والی پریس ٹاک کے اندر اٹھائے جانے والے بہت سارے سوالات کے جوابات بھی دیے، اور کچھ سوالات بھی پوچھے جو 22 کروڑ عوام بھی پوچھ رہی ہے۔ ان کے جوابات ادارے جو ہیں وہ کب دیں گے، اس کا انتظار رہے گا پوری قوم کو، کیونکہ ارشد شریف اس قوم کا ایک بہادر بیٹا تھا جس نے اپنی جان اس وطن کی خاطر قربان کی ہے، اور یہ بات خود ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہہ چکے ہیں کہ اس کیس کی صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ ناظرین، بہرحال آپ کو بتائیں کہ وہ دن جب پھر ارشد شریف کا جو ہے وہ نماز جنازہ اور تدفین کا وقت آیا، تو یہ اس سے پہلے کہ ان کے گھر کے باہر مناظر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح نے لوگوں نے پورے جو ہے وہ سڑک اور اس گلی کے اندر جو ہے وہ پھولوں کے گلدستے رکھ کر خراج عقیدت پیش کیا، پھولوں کی پتیاں جو ہیں وہ نچھاور کی، پوری گلی جو ہے ناظرین اس کو پھولوں کی پتیوں سے بھر دیا گیا، ہر طرف پھول ہی پھول نظر آ رہے تھے، کیونکہ یہی خواہش تھی شہید ارشد شریف کی والدہ کی کہ ان کے بیٹے کا نماز جنازہ اس کے شایان شان ہونا چاہیے۔ اور ناظرین، بدقسمتی سے جی ہاں، جو 15 مقدمات غداری کے کیے گئے ارشد شریف کے اوپر، ان میں سے ایک مقدمے کی سنوائی جو ہے وہ بھی 27 اکتوبر کو ہی ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تھی۔ جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کہ یہ ایک کیس ہے جس کا ٹائٹل ہے ارشد شریف ورسز دی اسٹیٹ۔ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا ریاستی اداروں سے کہ آج جب ارشد شریف واپس وطن آ چکا ہے تو تم اسے گرفتار کیوں نہیں کر لیتے، اس کو عدالت میں کیوں پیش نہیں کرتے، کیوں اس کو تفتیش نہیں کرتے، کیوں نہیں پوچھتے اس سے۔ لیکن اس کے برعکس قوم یہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ وہ کون تھا جس نے ارشد شریف کو پاکستان سے باہر جانے پر مجبور کیا، وہ کون تھا جس نے پاکستان کی زمین ان پہ تنگ کر دی، وہ کون تھا، یہ وہ کون تھا پوچھنے کا جو سلیقہ ہے ناظرین، وہ ارشد شریف جاتے جاتے اس 22 کروڑ قوم کو جو ہے وہ سکھا گیا ہے۔ ناظرین، یہ وہ جو ہے وہ تصویر ہے ارشد شریف صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کی، جب ان کی میت کو جو ہے وہ فیصل مسجد کی جانب لے جایا جا رہا تھا نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے۔ آپ کو بتاتا چلے ناظرین، ارشد شریف صاحب اپنے سوگوار میں جو ہے وہ 4 بیٹے، 1 بیٹی اور 1 اہلیہ اور 1 والدہ چھوڑ گئے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ ان کے صاحبزادوں کی جو ہے وہ تصویر ہے جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وہ مناظر ہیں۔ جی ہاں ناظرین، نارملی آپ نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی صحافی کا اتنا بڑا جو ہے وہ نماز جنازہ نہیں دیکھا ہوگا۔ ناظرین، 2 دفعہ نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھایا گیا، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں نے شہید ارشد شریف کے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق 3 لاکھ کی کیپیسٹی ہے فیصل مسجد کی، اور رش اس قدر زیادہ تھا، اس قدر جمع غفیر تھا کہ فیصل مسجد کے اندر جگہ بھر جانے کے بعد باہر جو ہے وہ مین روڈ کے اوپر کئی کلومیٹرز تک صف بندی جو ہے وہ کی گئی تھی۔ اور ناظرین، یہ وہ مناظر ہیں جب شہید ارشد شریف کا آخرکار نماز جنازہ ادا کر دیا گیا فیصل مسجد کے اندر۔ جی ناظرین، یہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ مختلف لوگ وہاں پہ موجود ہیں، ان کے صاحبزادے کاشف عباسی جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، بہت ساری سیاسی اور سماجی شخصیات نے اس نماز جنازہ میں شرکت کی۔ پاکستان آرمی اور چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے بھی پھولوں کی چادر جو ہے وہ چڑھائی گئی۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو ہے وہ وسیم بدامی، فواد چودھری، مراد سعید اور بہت سارے پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے جو ہے وہ شرکت کی اور ارشد شریف شہید کو جو ہے ان کی آخری منزل کی جانب جو ہے ناظرین وہ روانہ کیا۔ ناظرین، یہ لوگوں کا وہ جمع غفیر آپ دیکھ سکتے ہیں فیصل مسجد کے اندر جنہوں نے شرکت کی ارشد شریف شہید کے نماز جنازہ کے اندر ناظرین، اور وہاں پہ نعرے لگ رہے تھے، وہ نعروں کی گونج آپ کو بھی سنواتے ہیں۔
नाज़रीन आप सुन सकते हैं कि अरशद तेरे खून से इनकलाब आएगा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारे हर सदा जो है वो हर तरफ से हमें सुनाई दे रहे थे। लाहौर और दीगर बड़े शहरों के अंदर गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। सीएम सेक्रेटेरिएट के अंदर जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब ने भी गायबाना नमाज जनाजा के अंदर शिरकत की और मगफिरत की दुआ की शहीद अरशद शरीफ के लिए। नाज़रीन फिर से आपको दिखाते चलें, ये वो मनाजिर हैं जब अरशद शरीफ का जस्ते खाकी जो है वो नाज़रीन इस्लामाबाद के एक कब्रिस्तान की जानिब ले जाया जा रहा, तो किस तरह लाखों लोग एम्बुलेंस के गिर्द मौजूद हैं जो नारे लगा रहे हैं कि अरशद तेरे खून से इनकलाब आएगा। नाज़रीन ये वो विजुअल्स आप अपनी स्क्रीन पर जो हैं वो देख सकते हैं कि किस तरह लोगों ने वालिहाना मोहब्बत का इस्तकबाल किया। आज से पहले आपने पाकिस्तान के अंदर किसी समाजी शख्सियत का भी इस तरह का जनाजा शायद नहीं देखा होगा। नाज़रीन नॉर्मली इस तरह का जो हजूम है, इतनी कसीर तादाद के अंदर लोग आपको सदूर वज़ीर आज़म या जब किसी मुल्क का बादशाह या मलिका जो है वो इस दुनिया से जाती है तो वहाँ पे ये मनाज़िर दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जनाजा है ये शहज़ादा सहाफ़त शहीद अरशद शरीफ का है। यहाँ नाज़रीन और ये उनकी जो है वो कब्र कुशाई और जब उनको फाइनली सुपुर्द खा किया गया, ये उनके मनाज़िर हैं नाज़रीन जो आप इस वक्त अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाज़रीन यहाँ पे उनके साहबजादे जो हैं फिर से दोबारा जो मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पे उनको जो है वो सुपुर्द खाक कर दिया गया। नाज़रीन आपको बताते चलें कि बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने जनाजे के अंदर शिरकत की, उनके जज्बात क्या थे। एक शख्स ने कहा कि मैं फैसलाबाद से सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि अरशद शरीफ के जनाजे में शिरकत करके शायद मुझ जैसे गुनहगार की भी बख्शिश हो जाए। नाज़रीन मुल्क के हर कोने से लोगों ने जो है वो शिरकत की। फिर से ये एक दफ़ा वीडियो आप देखिए जिसके अंदर आपको जो है वो लाखों लोग जो है वो अरशद शरीफ के जनाजे के अंदर जो है वो शरीक नज़र आएंगे और हर तरफ जो है वो नारों की जो है वो आवाज़ें आ रही हैं और पाकिस्तान का मतलब क्या, अरशद तेरे खून से इनकलाब आएगा, नारे ही नारे नाज़रीन सिर्फ सुनाई दे रहे थे। नाज़रीन मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो वीडियो ट्वीट्स की अपनी और उनको खराज अकीदत पेश किया और नाज़रीन ये अरशद शरीफ के रवायती अंदाज के अंदर उनका आखिरी सलाम। अल्लाह मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये उनके एक जो है ब्रूटर सारिफ ने एक तस्वीर शेयर की थी जिसके अंदर ये अरशद शरीफ साहब का जो है वो बेटा है और बेशक शहीद कभी जो है वो मरा नहीं करते बल्कि अल्लाह के यहाँ वो जिंदा है और उनको रिस्क भी पहुंचता है, लेकिन तुम लोग नहीं जानते। ये कुरान की एक आयत का जो है वो मफहूम है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द अरशद शरीफ के साहबजादे और उनके जो पीछे लवाहिकीन हैं उनमें से कोई ना कोई बहुत जल्द अरशद शरीफ की जगह ले लेगा और वही मुकाम पैदा करेगा, वही मुकाम अपना बना लेगा जो उनके वालिद शहीद अरशद शरीफ का था। लोगों के जज्बात क्या थे नाज़रीन ये हमने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं। पीटीआई ने इसके ऊपर जो है वो एक ट्रिब्यूट के तौर पे जो है नाज़रीन एक वीडियो शेयर की। हज़ारों नहीं लाखों लोगों ने जो है वो ट्रिब्यूट के तौर पे वीडियोस जो हैं वो डाली हैं नाज़रीन। अब्दुल कादिर जो कि नुमाइंदा खुसूसी एयरवाई न्यूज़ हैं उन्होंने भी एक वीडियो बनाई और लिखा कि मैं अरशद शरीफ की वालिदा से मिलकर आया और उनको ये रिकॉर्ड किए गए चंद मनाजिर मैंने जो है दिखाए जिसको देखकर उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि इसी तरह का शायान शान नमाज जनाजा वो चाहती थी अपने बेटे का। नाज़रीन आपको इस वीडियो के आखिर में बताते हैं कि इमरान खान जैसा कद आवर लीडर भी अल्लाह से ये दुआ करता दिखाई देता है कि जब उसकी मौत का वक्त करीब आए तो अल्लाह उसे अरशद शरीफ जैसी शहादत की मौत नसीब करे। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे अरशद शरीफ जैसी मौत पसंद है, बजाय मैं तुम्हारी से नीचे गुलाम। उन्होंने कहा कि गुलामी कबूल करने की बजाय मैं अरशद शरीफ जैसी शहादत की मौत जो है वो कबूल करना चाहूँगा। ये नाज़रीन इस वीडियो के अंदर उन्होंने कहा और इस मौका पर उन्होंने जो है वो शहीद अरशद शरीफ के नाम पर एक यूनिवर्सिटी के क़याम का भी ऐलान किया जो पंजाब में बनाई जाएगी, जहाँ पे सहाफ़त जो है और उसके हवाले से तालीम दी जाएगी। और दूसरी जानिब जब नाज़रीन शाहिद खकान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, मिफ्ताह इस्माइल और पीडीएम के मुख्तलिफ रहनुमा अरशद शरीफ के घर ताज़ियत के लिए पहुँचे तो वहाँ पे मौजूद लोगों ने जो है ये नाज़रीन
نعرے بازی کر کے اور انہیں غدار کہہ کے جو ہے ان کے گھر میں نہیں جانے دیا، ان کے اہل خانہ سے تعزیت نہیں کرنے دی۔ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکر موجود ہیں، لیکن لوگوں کا اتنا جم غفیر ہے کہ انہوں نے ان کو ان کے اہل خانہ سے تعزیت تک نہیں کرنے دی۔ ناظرین، پوری دنیا کے اندر احتجاج جاری ہے۔ یو کے کے اندر نواز شریف کے گھر کے باہر، ایون فیلڈ ہاؤس کے باہر جو ہے ناظرین احتجاج کیا گیا، جس میں نعرے بلند کیے گئے کہ ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔ اور ناظرین، اب تک کی سب سے جو لیٹسٹ نیوز تھی کہ شہید ارشد شریف صاحب کی والدہ نے جو ہے وہ ایک پریس ریلیز جاری کروائی، جس کے مطابق انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا بنایا ہوا جو انکوائری کمیشن ہے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں اس انکوائری کمیشن کی تحقیقات پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے، اور وہ یو این اور بین الاقوامی جو صحافتی تنظیمیں ہیں اور انویسٹیگیشن کرنے والے ادارے ہیں، ان کی ٹیموں پر مشتمل ایک ٹیم بنائی جائے جو کہ صاف اور شفاف تحقیقات کر کے ان کے بیٹے کو انصاف دلوا سکے۔ ناظرین، یہ تھا ارشد شریف کے ساتھ پیش آنے والے تمام تر واقعات کے اوپر مشتمل ایک ویڈیو۔ ناظرین، اس ویڈیو کو آپ ضرور آگے لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، اپنی تھاٹ سے جو ہے اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔